دیوار برلن کیسے گری؟ کمیونسٹ بلاک اور سرمایہ داری بلاک کو ایک طویل عرصے تک منقسم کرنے والی یہ ایک عجیب و غریب دیوار کھڑی رہی مگر بالآخر توڑ دی گئی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، یوں سمجھیے معجزہ ہے، کیونکہ عموماً جب ایک جگہ کوئی جغرافیائی لکیر کھنچ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس جغرافیائی لکیر کو تبدیل کرنا، اسے واپس پہلے کی جیسے صورتحال میں پہنچانا، لیکن جرمن قوم نے یہ کر دکھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور یہ جو میں نے لفظ معجزہ استعمال کیا، یہ معجزہ تو عموماً خدائی قوتیں یا فطری قوتیں کرتی ہیں، انسانوں نے کیسے کر دکھایا، اس کو تفصیل سے جانچتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بے شمار دیگر تقسیم، بے شمار دیگر جو فرق ہیں یا اختلافات ہیں، ان سے نمٹنے کا راستہ بھی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ جدوجہد ہتھیار بند ہونا چاہیے یا پرامن ہونا چاہیے، تو پرامن جدوجہد کی ایک عظیم الشان مثال ہے جس میں پرامن لوگوں نے بغیر ہتھیار اٹھائے دو شدید دشمنوں، یعنی جو ممالک تھے، جو حکومتیں ایک دوسرے کے شدید دشمن تھیں، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ استحصال کی ایک کہانی ختم ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے۔ صاحبو، سب سے پہلے تو ایک بات میں اکثر کرتا ہوں کہ عموماً ایسا ہی ہوا ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی بادشاہت، کوئی بھی ریاست وہ فقط عوامی جدوجہد سے نہ بنی ہے نہ ٹوٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں بڑی بڑی بادشاہتیں وہ تب تباہ ہوتی تھی جب محلات میں سازشیں ہوتی تھی، اسی طرح ریاستیں بھی تبھی سرنگوں ہوتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں یا بکھرتی ہیں جب وہاں ایلیٹ کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عموماً لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے احتجاج سے، جبکہ ایلیٹ ایک پیج پر ہو، لوگوں کے احتجاج سے کوئی فرق پڑ جائے۔ لیکن اس معاملے میں دیوار برلن کا انہدام ایک بالکل مختلف بات ہے۔ سراسر عوامی تحریک، ایک ایسی عوامی تحریک جس میں آپ کو کئی بڑے رہنما نظر نہیں آئیں گے، فقط عوام نظر آئیں گے۔ تو صاحب وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو عالمی جنگ کے اختتام کے بعد دنیا کمیونسٹ بلاک اور سرمایہ داری بلاک میں ٹوٹ گئی۔ جو سوویت یونین تھا اس کے پاس مشرقی جرمنی کا حصہ آ گیا، اور جو سرمایہ داری نظام کے نمائندہ قوتیں تھیں یعنی برطانیہ، فرانس اور امریکہ، ان کے پاس مغربی جرمنی کا حصہ آ گیا۔ جہاں مغربی جرمنی تھا وہاں سرمایہ داری نظام آ گیا، اور جو مشرقی جرمنی تھا وہاں کمیونسٹ نظام آ گیا۔ یہ دونوں نظام چلتے رہے، اور دونوں نظاموں میں بچوں کی تربیت سے لے کے، تعلیم سے لے کے اور سماجی اقدار تک ہر چیز میں ایک دوسرے سے نفرت سکھائی گئی، پڑھائی گئی۔ یعنی اس وقت جو آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوتا ہے تو جو غصہ، جو جنون، جو جوش دیکھتے ہیں، ویسا ہی جوش مشرقی اور مغربی جرمنی کی ٹیموں کے درمیان میچز میں ہوا کرتا تھا، وہ اولمپکس کے میچ ہوں یا ہاکی کے میچ۔ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دو دشمن قوتیں ایک دوسرے سے آن ٹکرائی ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس بیچ میں مغربی جرمنی نے ایک عجیب قانون بنا لیا، اور وہ قانون تھا کہ مشرقی جرمنی کا کوئی بھی باشندہ جو مغربی جرمنی آ جائے، وہ جا کے اپنا مشرقی جرمنی کا پاسپورٹ، مشرقی جرمنی کا شناختی کارڈ وہ یہاں سٹی میں جمع کروائے اور یہاں کا پاسپورٹ لے لے۔ یعنی مشرقی جرمنی کا پیدا ہونے والا ہر باشندہ مغربی جرمنی کا باشندہ تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، مشرقی جرمنی سے آپ مغربی جرمنی آ نہیں سکتے تھے۔ مشرقی جرمنی کے لوگوں کو صرف یہ موقع ملتا تھا کہ وہ کمیونسٹ بلاک کے ہی ملکوں میں جا سکتے تھے، مثلاً روس، مثلاً پولینڈ، مثلاً ہنگری یا رومانیہ وغیرہ۔ وہ اسی طرف گھوم پھر سکتے تھے، وہ مغربی بلاک کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ اس بیچ میں ایک سب سے اہم معاملہ 80 کی دہائی میں اس وقت ہوا کہ جب گورباچوف نے اصلاحات کا ایک نظام شروع کیا، اوپننس کا ایک نظام شروع کیا اور ریسٹرکچرنگ شروع کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں مزید حقوق درکار ہوں گے، ہمیں مزید آزادیاں چاہیے۔ اس سے پہلے تو سپریشن اتنی زیادہ تھی کہ حکومتیں موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک اور بھی بات اہم کہ مشرقی جرمنی میں اس وقت ایک پولیس ہوا کرتی تھی، خفیہ پولیس، اس کو کہا جاتا تھا شٹازی، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر آدمی کی ایک فائل بنا کے رکھتی تھی۔ وہ فائلیں آج بھی برلن کے میوزیم میں محفوظ ہیں، جن میں لوگوں کے پورے ریکارڈ لکھے ہوئے ہیں،
کون کتنے پیسے کماتا ہے، کس کے پاس کتنی سیونگز ہیں، کون کس کے ساتھ رابطے کرتا ہے، کس نے کس کو خط لکھا ہے، یہ ساری تفصیلات لکھی ہوتی تھی۔ ہر شخص پر شک کیا جاتا تھا، ریاست ہر شخص کو مغربی جاسوس سمجھا کرتی تھی اور سخت سزائیں دی جاتی تھیں، اور اگر کوئی شخص مشرقی جرمنی سے دیوار برلن عبور کر کے مغربی جرمنی کی جانب جانے کی کوشش کرتا تھا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی۔ مغربی جرمنی کے لوگ مشرقی جرمنی جاتے تھے تو انہیں مغربی جرمنی سے مشرقی جرمنی جانے کی اجازت تو تھی حکومتوں کی طرف سے، لیکن مشرقی جرمنی میں ایسے لوگوں کو جاسوس کے طور پر دیکھا جاتا تھا، بڑی سخت تلاشی لی جاتی تھی، ان کی بھی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ لیکن عام بات یہ ہے کہ مغربی جرمنی کے لوگوں کو اجازت تھی، مشرقی جرمنی کے لوگوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ مغربی بلاک کی طرف آئیں۔ پھر جب گورباچوف نے یہ ایک تحریک شروع کی کہ آپ مزید اوپننس ہونا چاہیے، ریسٹرکچرنگ انہوں نے کی، تو پولینڈ میں اور ہنگری میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ مظاہرے ان کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو مغربی بلاک تھا وہاں تو معیار زندگی بہتر تھا، خوراک اور دیگر سہولیات بہتر تھیں، اور مشرقی بلاک یعنی جس میں جرمنی بھی شامل تھا، ہنگری اور پولینڈ اور دیگر، یہاں حالات مختلف تھے، یہاں غربت تھی، یہاں افلاس، یہاں لوگ آج بھی اگر آپ مشرقی جرمنی میں جائیں تو ان کے کیلر میں، ان کے تہہ خانوں میں مہینے بھر کی خوراک رکھی ہوتی ہے، چینی کے پیکٹ رکھے ہوتے ہیں بہت سارے، کیونکہ چینی نہیں ملا کرتی تھی، قطاروں میں لگنا پڑتا تھا، بہت باری لینی پڑتی تھی۔ ایک لطیفہ مشہور ہے اس وقت کا کہ ایک شخص نے گاڑی کے لیے پیسے اکٹھے کیے مشرقی جرمنی میں اور گاڑی بک کرائی، اور اس کو کہا گیا کہ وہ 8 سال کے بعد اس کو گاڑی ملے گی۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ گاڑی 8 سال میں جب ملے گی، فلاں تاریخ کو 8 سال کے بعد، تو وہ صبح کے وقت ملے گی یا دوپہر کے وقت؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 8 سال بعد تمہیں صبح کے وقت ملے گی یا دوپہر کے وقت؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ صبح کے وقت پلمبر نے آنا ہے۔ تو یہ لطیفہ تھا کہ وہاں کوئی کام کا بندہ بھی اس طرح آسانی سے نہیں ملتا تھا، سہولیات، بنیادی سہولیات کی بہت کمی تھی۔ اور اس وقت ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ کمیونسٹ نظام کی موجودگی میں جو سرمایہ داری نظام تھا، اس نے چھوٹ بھی بہت دی ہوئی تھی، جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں کمیونزم کے انہدام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی جرمنی میں یا جو مغربی بلاک تھا یا سرمایہ داری بلاک، اس نے بھی وہ سہولیات جو اس وقت دی ہوئی تھی ان میں بہت کٹوتی کر دی۔ وہ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ عام بات لیکن یہ ہے کہ جب مشرقی بلاک میں یعنی کمیونسٹ بلاک میں یہ تحریکیں شروع ہوئیں تو ان تحریکوں کی وجہ سے ہنگری کے لوگوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ آسٹریا جا سکتے ہیں، یعنی مغربی بلاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس راستے سے بہت سے جرمن باشندے مشرقی جرمنی سے وہ آسٹریا اور پھر مغربی جرمنی آنا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک معاملہ پھر بھی موجود تھا کہ کوئی شخص اکیلا اگر آتا ہے اور وہاں شٹازی موجود ہے، اس کے پاس پوری فائل موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ایک شخص نکل گیا ہے، تو اس کی فیملی خطرے میں آ جاتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یقیناً نہیں نکل پائے۔ سخت ترین سزائیں ہوا کرتی تھیں، ان کو جاسوس سمجھا جاتا تھا، ان کو سماجی نظام سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ خیر ہوا یہ کہ پھر ایک دن 9 نومبر 89 کو یعنی 9 نومبر 1989 جو حکومتی ترجمان تھے انہوں نے نئے ضوابط کا اعلان کیا، اور ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ مغربی جرمنی اس کی سرحد آپ کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اس سے پہلے لائپزگ وغیرہ جو جرمنی، مشرقی جرمنی کے شہر تھے، یہاں پر وی دا پیپل کے نام سے ایک بڑی تحریک چلا کرتی تھی، جس میں سماجی بہبود، معیار زندگی اور جو وہاں شٹازی اور اس کے مظالم تھے اس کے خلاف بولا جاتا تھا۔ لیکن پھر اس ایک جملے کی وجہ سے یہ خبر ایک لمحے میں پھیل گئی پورے مشرقی جرمنی میں، اور کیونکہ وہاں پر پہلے سے تحریک چل رہی تھی، ایک لمحے میں یہ خبر پھیل گئی، اور یوں لوگ جوک در جوک وہ دیوار برلن کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور جو پولیس اور سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی کنفیوز ہو گئے کہ ان کو روکنا ہے کہ ان کو جانے دینا ہے کہ گولی مارنا ہے۔ تو انہوں نے غلطی سے اس غلط فہمی میں انہوں نے دروازے کھول دیے، اور جب ہزارہ لوگ مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کی طرف آتے ہوئے دیکھے گئے تو مغربی جرمن باشندوں نے بھی اس دیوار کو گرانا شروع کر دیا، اور چند ہی گھنٹوں میں وہ دیوار منہدم ہو گئی۔ مشرقی جرمنی کے لوگ مغربی جرمنی میں آن ملے، اور مشرقی جرمنی کی حکومت اور نظام وہ بیٹھ گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی میں ضم کرنے میں 1 برس لگ گیا، کیونکہ پوری ریاست کو ضم کرنا، اس کے لوگوں کا پورا ڈیٹا، ان کی پینشنیں، ان کی صحت کا نظام۔ ہم آج تک مغربی جرمنی میں ایک جو سولیڈیرٹی فنڈ ہے وہ دیتے ہیں، وہ 25-30 یورو ہر آدمی سے وہ کاٹے جاتے ہیں،
اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مشرقی جرمنی جو پیچھے رہ گیا ہے اس کے انفراسٹرکچر میں وہ پیسے خرچ کیے جائیں، وہاں سڑکیں بنائی گئیں، پل بنائے گئے، وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا مغربی جرمنی کے برابر لانے کے لیے، اور وہ آج تک ہم پیسے دے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جب پڑھتا تھا تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی 20-25 سال گزر گئے ہیں تو اب کیوں ہم پیسے دیتے ہیں؟ اس وقت 20-25 سال گزرے تھے، اب تو 35 سال گزر گئے، تو میں نے کہا اب کیوں ہم پیسے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مشرقی جرمنی میں کمیونسٹوں نے 40 سال میں جو تباہی لائی ہے اب وہ ٹھیک کرنے میں 100 سال لگ جائیں گے۔ خیر یہ تو ایک جملہ تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دیوار گر گئی، اور دیوار پرامن طریقے سے گر گئی، اور جرمنوں نے وہ کر دکھایا جو کبھی ہوا نہیں تھا۔ یعنی نہ کوئی بڑا رہنما تھا اس بیچ میں جو حکومت مخالف تحریک کو لیڈ کرتا، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی مسلح جدوجہد تھی، نہ لوگ کسی کو مار رہے تھے، سراسر پرامن انداز سے وہ دیوار کی طرف گئے اور انہوں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ اور انسانی تاریخ نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ دو ریاستیں جو نفرت کی بنیاد پر بنائی گئی تھیں ان کے درمیان ایک اونچی دیوار کھینچی گئی تھی، ایک ایسی دیوار جس کے قریب جانے پر لوگوں کو گولی مار دی جاتی تھی، ایک ایسی دیوار جس کو عبور کرنے کی خواہش میں ہزارہ لوگ اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ وہ دیوار لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جو گارڈن کے جو اوزار تھے، ہتھوڑے تھے، وہ جو نا کدال تھے، ان سے توڑی۔ کئی لوگوں نے ہاتھ سے وہ بلاک توڑے، پتھر مار مار کے توڑے، اور وہ دیوار آج صرف ایک نشانی کے طور پر رکھی گئی ہے۔ وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ آپ برلن جائیں تو برلن کو 2 حصوں میں توڑتی وہ دیوار اس وقت بھی زمین میں نظر آئے گی آپ کو، یعنی اس دیوار کو زمین سے تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن وہ زمین کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، یعنی اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیوار کا ایک نشان موجود ہے۔ یہ دیوار بہت اونچی تھی، اس کو عبور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس کی کوشش کیا کرتے تھے، ایک اچھی زندگی کی خواہش میں، ایک اچھی زندگی کے تعاقب میں۔ آج 35 برس گزر گئے اس عظیم عوامی جدوجہد اور اس کے عظیم نتائج پر۔ آج مشرقی جرمنی میں آپ جائیں تو آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا مشرقی کون سا ہے اور مغربی کون سا ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک عجیب و غریب داستان اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ جو ریاستیں ہیں، یہ بھی کچھ اسی قسم کی بنیاد پر نفرت کا شکار ہیں۔ اہم بات دیکھیے کتنی ہے۔ ایک فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ جو جغرافیہ، جو لکیریں بن جاتی ہیں، جغرافیائی لکیریں، وہ ختم نہیں ہو سکتی آسانی سے، لیکن ہم انہیں irrelevant ضرور کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کی یہ جو ایک نہ نظر آنے والی دیوار ہے، یہ یقیناً شاید اب نہ گرائی جا سکے، لیکن کم سے کم اسے irrelevant کیا جا سکتا ہے، بنیادی مسائل پر گفتگو کر کے، ان کا حل کر کے، گفتگو کے ذریعے۔ جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جنگوں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، لوگ مرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی اور بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے، اور جب تک قوموں کے درمیان یہ نفرت اور یہ ٹیمپریچر تھوڑا کم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی، اور وہ تاریخ جو جرمن قوم نے قائم کی وہ شاید ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے وہ نہ قائم کر سکیں۔ اور اس کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ایسی آوازیں اٹھیں جو یہ کہیں کہ پاکستان پاکستان ہونا چاہیے، ہندوستان ہندوستان ہونا چاہیے، بنگلہ دیش ہونا چاہیے، لیکن اس کے بیچ میں یہ جو دیواریں ہیں یہ irrelevant ہونا چاہیے، لوگ آزادی سے آ جا سکیں۔ میرا خواب ہے کہ کابل سے لے کے لاہور، لاہور سے دلی، دلی سے کلکتہ، اور کلکتہ سے ڈھاکہ جاتی ایک مسافر ٹرین ہو جس کے کسی بھی سٹاپ پر آپ اتر سکیں اور آپ سے کوئی پاسپورٹ نہ مانگا کرے۔ اس امید کے ساتھ کہ ایک پرامن دنیا، ایک پرامن جدوجہد کے نتیجے میں بنے گی، آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ دیوار برلن کے انہدام پر کیا کہتے ہیں؟ کیا جرمن قوم نے ایک غیر معمولی کام نہیں کیا؟ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔